قوم کا فیوچر کیا ہے. کاروباری حالات سے جو لوگ پریشان ہیں, اپنے بچوں کو باہر بھیج رہے ہیں, باہر والوں کی کہانیاں بھی ہمارے سامنے آئیں. سورت اور بنگلور میں ایسے ایسے مقامات پر ہمارے بچے گئے ہیں, وہاں نماز چھوڑیے جمعہ کا بھی کوئی اہتمام نہیں ہے. 12 گھنٹے کی 14 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, مشین چلانی ہے تو چلانی ہے, نماز سے کوئی مطلب نہیں, دین سے کوئی مطلب نہیں. میں کہتا ہوں بھائی ایسے پیسے سے انسان بھوکا مر جائے, وہ پیسہ جو آپ کے دین سے دور کر دے, آپ کی بنیادوں سے دور کر دے. یہ غور کرنے کا مقام ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں کیا یہ فکر جو قرآن ہمیں دے رہا ہے, قو انفسکم و اہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے, یہ فکر ہے ہمارے اندر. اللہ کے نبی کی ایک حدیث اپنے سامنے رکھیے. آپ نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. جیسے آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, جیسے آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ نے دنیا میں زندگی کیسی گزاری, جوانی کیسی گزری, ویسے یہ بھی سوال ہوگا کہ 4 بچے تھے آپ کے, 3 بیٹیاں تھیں آپ کی, ان بیٹیوں اور بیٹوں کی تربیت آپ نے کیسے کی, ان کی آخرت کے تعلق سے آپ کے اندر کتنی چنتا تھی. وہ نماز نہیں پڑھتے تھے, آپ نے کتنی بار ان کی پکڑ کی. آج موبائل کی دکانوں پہ چلے جائیے, مسلم علاقوں میں جتنی موبائل کی دکانیں ہیں, آپ کو بڑی تعداد میں برقع نشین لڑکیاں آپ کو مل جائیں گی. یہ کون لڑکیاں ہیں بھائی؟ اگر یہ کنواری ہیں تو یہ خود ریچارج کروانے کیوں آ رہی ہیں؟ ان کے موبائل میں کوئی مسئلہ ہے تو یہ خود کیوں, ان کے گارجین کہاں چلے گئے؟ اور یہ شادی شدہ ہے تو ان کے شوہر, ان کے بیٹے یا ان کے بھائی کہاں گئے؟ میں نے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے, یہ آیت آپ کے لیے کوئی نئی آیت نہیں ہے. مختلف تقریروں میں, جمعہ کے خطبوں میں یہ آیت آپ نے بار بار سنی ہوگی. یہ قرآن کریم کے 29ویں پارے کی ایک آیت, 28ویں پارے کی ایک آیت ہے, سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک بہت ہی اہم چیز کا حکم دیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو, اپنے اہل و عیال کو, اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اچھا اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دیتا تو بات ختم ہو گئی تھی. ایک ایمان والے کے لیے جہنم کی آگ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ ایمان والا نہ جانتا ہو کہ جہنم کی آگ کیسی ہے. بھئی جو مسلمان اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہے. جو مسلمان اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہے کہ قیامت آئے گی اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جنت میں داخل کرے گا اور گنہگاروں کو اور مشرکوں کو اور کافروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. جہنم ہمارے لیے کوئی اننون چیز تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر اتنے پر بس کر دیتا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے, اتنے پر تو بات ختم ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس آگ کا اور مزید تذکرہ کیا. فرمایا وقودها الناس والحجارہ, اس آگ سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اتنے پر بھی اللہ نے بس نہیں کیا, جہنم کا ذکر کیا, جہنم کی آگ کے ایندھن کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ نے جہنم کی آگ کے جو چوکیدار ہوں گے, جو رکھوالے ہوں گے, اس کے جو کیئر ٹیکر فرشتے ہوں گے, ان کا ذکر کیا. فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ, جہنم کے داروغہ بڑے سخت ہوں گے, بڑے اسٹرکٹ ہوں گے, وہ کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے, وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے, اتنا ہی کریں گے جتنا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے. میرے بھائیوں, ہم میں سے ہر شخص کی اپنی ایک فیملی ہے, ہماری بیوی ہے, ہمارے بچے ہیں, ہمارا ایک پریوار ہے, اور ہم میں سے ہر شخص اپنے پریوار سے, اپنی فیملی سے محبت کرتا ہے. میں دیکھتا ہوں اس گرمی کے موسم میں بچے جب اسکول سے آتے ہیں, اگر باپ کی نظر پڑ جائے, ماں کی نظر پڑ جائے
کہ بچہ اسکول سے آیا ہے سخت گرمی کے عالم میں، دھوپ سے بالکل چہرہ لال ہے، تو آٹومیٹک جو ہے باپ کا دل پسیج جاتا ہے، ماں کے چہرے پر فکر آ جاتی ہے کہ کیسے وہ اپنے بچے کو سکون پہنچا دے، کیسے جلدی سے پنکھا چالو کر دے، کولر چالو کر دے، ٹھنڈا پانی پلا دے، بچہ دھوپ سے آیا ہے۔ ہم دنیا کی دھوپ اور دنیا کی گرمی اور دنیا کی تکلیف سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ہم کتنے الرٹ رہتے ہیں میرے بھائیوں۔ کہ ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانے کا بھی انتظام کریں؟ آج حالات آپ دیکھیں، ماحول کہاں جا رہا ہے۔ یہی بنارس ہے، یہی اپنا علاقہ ہے، یہی ماحول ہے۔ 20 سال پہلے کا ماحول آپ کی نظروں کے سامنے جو ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے وہ دیکھیں، اور آج کا ماحول دیکھیں۔ اس سنڈے کے نام پہ، تفریح کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ گھاٹوں میں، یہ پارکوں میں، یہ ریسٹورنٹس میں کیا ہو رہا ہے؟ یعنی وہ دور، وہ ماحول جہاں ہم یہ توقع نہیں کرتے تھے کہ مسلمان لڑکیاں کہیں بے پردہ نظر آئیں گی، اس ماحول میں اب ہم یہ حالات دیکھ رہے ہیں کہ دھڑلے سے مسلمان لڑکیاں اپنے اپنے عاشقوں کے ساتھ ان تمام تفریح گاہوں میں نظر آ رہی ہیں، اور اکثر تو ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ نظر آ رہی ہے وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ ہم رونا روتے رہے، ہم افسوس کرتے رہے، ماتم کرتے رہے، لیکن یہ کڑوی حقیقت ہے کہ آج بنارس جیسے شہر میں ایک بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے عشق اور محبت کے جال میں پھنسی ہوئی ہیں، اور زناکاری اور بدکاری اور اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کے ارتداد کے فتنے کی شکار ہو رہی ہیں۔ ایک بڑی، ابھی آج کی نیوز میں نے دیکھی، کسی جگہ پورے پریوار کے ساتھ ایک آدمی جو ہے اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، صاحب میں گھر واپسی کر رہا ہوں، اسلام چھوڑ کر کے مرتد ہو رہا ہے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر! یہ افسوس کی بات نہیں ہے میرے ساتھیو، یہ سوچنے کی بات نہیں کہ کیسے کوئی اپنے ساتھ ساتھ اپنے پھول جیسے بچوں کو جہنم کی آگ میں جھونکنے کے لیے تیار۔ بھئی ہمارا تو بالکل، یعنی ایک ایک دو ہوتا ہے، جیسے یہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، ہمارا تو پکا عقیدہ ہے کہ کوئی کفر کے اوپر مرا ہے، کوئی شرک کے اوپر مرا ہے تو وہ جہنم ہی میں جائے گا، اس کی جنت میں جانے کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے میرے ساتھیو۔ کوئی کیسے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو جہنم کی آگ میں ڈھکیل سکتا ہے؟ آج حالات یہ ہے میرے ساتھیوں۔ شادی بیاہ میں جو پہناوے، جو لباس آج مسلمان لڑکیاں پہن رہی ہیں، یعنی صاف صاف کہا جا سکتا ہے کہ کپڑا پہننے کے باوجود جس کو ننگا پن کہتے ہیں وہ آج ہمارے معاشروں میں چلا آ رہا ہے۔ وہ جیسے بعض جانور ہوتے ہیں نا جو جن کو کھوٹے سے باندھ کے رکھا جائے اور جیسے ہی وہ کھوٹے سے کھلتے ہیں تو منہ زور ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے کبھی ادھر بھاگتے، وہ حال ہماری قوم کی بچیوں کا ہو گیا ہے۔ یہ جہاں ذرا سی آزادی پائیں، یہ ودیا پیٹھ چلی جائیں، یہ BHU چلی جائیں، یہ کسی آزاد فضا کے کالج میں چلی جائیں، کسی مخلوط تعلیم والے کالج میں چلی جائیں، یہ دین، ایمان، پردہ، غیرت، عزت، شرم سب ختم کر دیتی ہیں۔ اور لڑکوں کا حال کیا ہے؟ لڑکوں کا حال یہ ہے کہ وہ صاحب وہ کسی کے ساتھ بزی ہیں، کوئی کسی کے ساتھ فون سے باتیں کر رہا ہے، کوئی کسی کو لے کے گھما رہا ہے، کوئی بیٹھ کے گلیوں میں ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، کوئی نشے کی لعنت میں گرفتار ہے۔ کیا ہے اس قوم کا مستقبل؟ اس قوم کا فیوچر کیا ہے؟ کاروباری حالات سے جو لوگ پریشان ہیں، اپنے بچوں کو باہر بھیج رہے ہیں، باہر والوں کی کہانیاں بھی ہمارے سامنے آئیں۔ سورت اور بنگلور میں ایسے ایسے مقامات پر ہمارے بچے گئے ہیں، وہاں نماز چھوڑیے جمعہ کا بھی کوئی اہتمام نہیں ہے۔ 12 گھنٹے کی، 14 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، مشین چلانی ہے تو چلانی ہے، نماز سے کوئی مطلب نہیں، دین سے کوئی مطلب نہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی ایسے پیسے سے انسان بھوکا مر جائے، وہ پیسہ جو آپ کے دین سے دور کر دے، آپ کی بنیادوں سے دور کر دے۔ یہ غور کرنے کا مقام ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں کیا یہ فکر جو قرآن ہمیں دے رہا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، یہ فکر ہے ہمارے اندر؟ اللہ کے نبی کی ایک حدیث اپنے سامنے رکھیے، آپ نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ جیسے آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، جیسے آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ نے دنیا میں زندگی کیسی گزاری، جوانی کیسی گزری، ویسے یہ بھی سوال ہوگا کہ 4 بچے تھے آپ کے، 3 بیٹیاں تھیں آپ کی، ان بیٹیوں اور بیٹوں کی تربیت آپ نے کیسے کی، ان کی آخرت کے تعلق سے آپ کے اندر کتنی چنتا تھی،
وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ نے کتنی بار ان کی پکڑ کی. آج موبائل کی دکانوں پہ چلے جائیے، مسلم علاقوں میں جتنی موبائل کی دکانیں ہیں آپ کو بڑی تعداد میں برقع نشین لڑکیاں آپ کو مل جائیں گی. یہ کون لڑکیاں ہیں بھائی؟ اگر یہ کنواری ہیں تو یہ خود ریچارج کروانے کیوں آ رہی ہیں؟ ان کے موبائل میں کوئی مسئلہ ہے تو یہ خود کیوں؟ ان کے گارجین کہاں چلے گئے؟ اور یہ شادی شدہ ہے تو ان کے شوہر، ان کے بیٹے یا ان کے بھائی کہاں گئے؟ کیا حالات ہم نے بنا کے رکھے میرے ساتھیوں. یہ جو گارجین کی طرف سے جو کوتاہی ہے، گارجین کو جواب دینا پڑے. کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کے نبی نے فرمایا تم کو حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن. یہ بچے بہت بڑی نعمت ہیں. ایک شادی شدہ جوڑا شادی کے بعد اس کے لیے سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں بچے کی کلکاری گونجے. 2-4 سال شادی کے ہو جائیں، بچے نہ ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں. لوگ جواب دیتے بھائی کیا بات ہے، ڈاکٹروں کے چکر لگانے لگتے ہیں. کیا مسئلہ؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اولاد کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے. آج جمعہ کا دن آپ نے سورہ کہف پڑھی ہوگی. سورہ کہف میں یہ آیت بھی آپ نے پڑھی ہوگی. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے. دنیا کی زندگی کی سندرتا ان 2 چیزوں سے. انسان کے پاس مال نہ ہو تب بھی دنیا کی زندگی بڑی بے رنگ ہو جائے گی، اور اولاد نہ ہو تب بھی زندگی بے رنگ ہو جائے گی. لیکن اولاد کا مطلب یہ نہیں ہے. ہمارے لوگوں نے وہ حدیث بڑی پکی یاد کر لی صاحب. اللہ کے نبی نے فرمایا تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم. زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچہ جننے والی عورت سے شادی کرو، میں قیامت کے دن فخر کروں گا. اللہ کے نبی یقیناً فخر کریں گے اپنی امت کے اوپر، مگر امت فخر کرنے کے لائق بھی تو ہو. یہ نشہ کرنے والی، یہ دن رات، میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، ابھی کلاس 6 میں پڑھا رہا تھا، درجہ 6 میں، چھوٹے چھوٹے بچے، 12 سال کے، 13 سال کے بچے ہی بتا رہے کہ مولوی صاحب یہ جو ہے گیم کھیلتا ہے اور گیم پہ جوا لگاتا ہے. جو بچے 13 سال کی عمر میں موبائل پر گیم کے ذریعے جوا کھیل رہے ہیں، وہ بچے جب 20 سال کے ہوں گے، 25 سال کے ہوں گے، مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کیا امید رکھتے ہیں میرے ساتھیوں؟ چھوٹی چھوٹی بچیاں، یہ جو یوٹیوب پر ہمارے بچے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیوز ہمارے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ کبھی آپ 1 گھنٹہ غور کیجئے، واچ کیجئے کہ آپ کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں، ان کے دماغوں میں کیا پروسا جا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو برباد کیا جا رہا ہے. اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں اور ہم خاموشی سے اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہے ہیں. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی چنتا نہیں ہے. تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے، لیکن قرآن یہ بھی کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہ مال اور اولاد دنیا کی بہت بڑی زینت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تربیت ہم کیسے کریں اپنے بچوں کی. ایک بات یاد رکھیے، بچے جب تک چھوٹے ہیں اب بہت کچھ سنبھال سکتے ہیں، بچوں کے بڑے ہونے کے بعد آپ نہیں سنبھال پائیں گے. اس لیے بچوں کا بچپن بہت قیمتی ہے. بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کے بچپن سے محروم ہو جائیں، جنہیں اپنے بچوں کا بچپن دیکھنے کو نہ ملے. کوشش کیجئے کہ دنیا میں سکھ اور چین اور آرام سے کمپرومائز کر لیجئے، مگر بچوں کا بچپن اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کا موقع مت چھوڑیے میرے ساتھی. بچوں کو ماں باپ کا اصل پیار اور توجہ اور تربیت وہ بچپن میں ملنی چاہیے. اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا کہ بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو. مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7. جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو. کیوں کہا اللہ کے نبی نے؟ 18 سال کا ہو جائے گا تو آپ پٹائی نہیں کر پائیں گے. وہ 7 سال سے لے کر 10 سال تک کا بچہ جب لگاتار 3 سال تک اپنے ماں باپ کے ساتھ نماز کی پابندی کرے گا تو 10 سال کے بعد اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا تو ایک ہی مطلب ہے کہ بچہ جو ہے وہ سرکش ہو رہا ہے، اب اس کی پٹائی کی ضرورت ہے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ کی اس مسجد کے بارے میں مجھے بعض لوگوں نے بتایا کہ نمازیوں کی تعداد دن بدن بہت کم ہو رہی ہے. کیا سوچ کر کے یہ مسجد بنی تھی؟ ہم نے کیا کیا ارادے تھے ہمارے؟ ہمیں تو وہی شعر یاد آ رہا ہے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجدیں آج موجود ہیں، مسجدیں بن گئی ہیں اور بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ بنی ہیں، اور نئی مسجدیں بن رہی ہیں، مگر بننے کے بعد میرے بھائیوں ہم کہتے ہیں صاحب فلاں کی بڑی بری نظر ہے اور فلاں ہماری مسجد کو گرانا چاہتا ہے اور فلاں ہماری مسجد. ہم پہلے اپنی مسجدوں کے دشمن ہیں.
اسی بنارس کی بعض مسجدوں کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہاں بعض نمازوں میں تالا تک نہیں کھلتا ہے. عصر کی نماز میں آپ چلے جائیں تالا, کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو آ کر کے اذان دے اور نماز پڑھے. مسجدیں بن گئی ہیں صاحب, لاکھوں کی مالیت لگا کر کے مسجد قائم ہو گئی, کوئی آباد کرنے والا نہیں ہے میرے پیارے ساتھی. مسجدیں ماربل سے نہیں سنورتی ہیں, مسجدیں اونچی بلڈنگ سے نہیں آباد ہوتی ہیں, مسجدیں نمازیوں سے آباد ہوتی ہیں. آج یہ ہمارے لیے غور کرنے کا مقام ہے کہ ہماری مسجدیں آباد کیوں نہیں ہو رہی ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے ایک پرسنالٹی کا ذکر کیا, حضرت لقمان. یہ لقمان کون تھے؟ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ سوڈان کے تھے, کالے تھے. بھئی ہم جیسوں کی نظر میں تو کالے لوگ جو ہوتے بڑے حقیر ہم سمجھتے ہیں ان کو, صاحب یہ تو بڑا کالا ہے. امام اوزائی کے سامنے کسی نے ایسے ہی کالے رنگ کا ذکر کیا تو انہوں نے حضرت لقمان کا بھی نام لیا کہ کسی کا کالا ہونا یہ عیب نہیں ہے. حضرت بلال بھی بہت کالے تھے اور حضرت لقمان بھی سوڈان کے کالے انسان تھے. کالے تھے, وہ رنگ کے اعتبار سے کالے تھے, مگر حضرت لقمان بڑے حکیم تھے. حکیم سے مراد بڑی حکمت اور بڑی دانائی ان کے اندر تھی. اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی حکمت اور دانائی کی صرف ایک مثال بیان کی, اور وہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو سمجھایا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. یاد کرو جب میرا بندہ لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہا تھا. ہم نے کب اپنے بچے کو نصیحت کی؟ اپنی زندگی میں غور کیجئے کہ کب آپ 24 گھنٹے میں 10 منٹ کے لیے صحیح اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے آپ ٹائم نکالتے ہوں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ باپ بھی دین سے دور, دادا بھی دین سے دور, پوتا بھی دین سے دور. باپ کو بھی جنازے کی دعا یاد نہیں, بیٹے کو بھی جنازے کی دعا یاد نہیں, پوتے کو بھی جنازے کی دعا یاد نہیں. نہ ہم دین کے ہوئے نہ دنیا کے ہوئے, نہ ہم گھر کے ہوئے نہ گھاٹ کے ہوئے. ہماری نوجوان نسل نہ دنیا ہی کی تعلیم میں آگے نہ دین ہی کی تعلیم, جو دین کی بیسک تعلیم ہے. میں یہ نہیں کہتا ہر بچے کو حافظ بنا دیجیے, آپ ہر بچے کو عالم بنا دیجیے, وہ ضروری بھی نہیں ہے. ہر بچے کو عالم بنانا ضروری نہیں, ہر بچے کو حافظ بنانا ضروری نہیں ہے, لیکن اتنی معلومات تو سب کو ہونی چاہیے نا. بھئی قبر میں 4 سوال ہوگا. آج تک آپ نے سنا ہوگا قبر میں 3 سوال ہوگا. میں آپ کی معلومات میں اضافہ کر رہا ہوں, قبر میں 4 سوال ہوگا. پہلا سوال ہوگا من رب کا, تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوگا من نبی کا, تیرے نبی کون ہے. تیسرا سوال ہوگا ما دین کا, تیرا دین کیا ہے. یہ 3 سوال تو سب کو معلوم ہے. چوتھا سوال ایک اور بھی ہوگا, اور بہت ساری صحیح روایات میں یہ سوال آیا ہے. چوتھا سوال یہ ہوگا وما یدری کا. جب بندہ صحیح جواب دے گا تو فرشتہ پوچھے گا تجھے معلوم کیسے پڑا, تجھے اس کی نالج ملی کیسے. بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ, میں نے قرآن پڑھا تھا. فآمنت بہ, اور میں نے رٹو طوطے کی طرح قرآن نہیں پڑھا تھا بس برکت کے لیے قرآن پڑھ لیا. قرآن میں نے پڑھا تھا. فآمنت بہ وصدقت بہ, میں قرآن پر ایمان لایا, میں نے قرآن کی تصدیق کی. یعنی اس لیول کی معلومات تو آپ کو ہونی چاہیے کہ آپ نے قرآن کو ڈھنگ سے پڑھا ہو, آپ کو قرآن کی اور دین کی بیسک نالج آتی ہو, آپ کو وضو اور نماز کا طریقہ آتا ہو. آج افسوس کی بات ہے کہ دین کی بیسکس بھی ہمیں نہیں آتی ہے میرے ساتھی. حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں. ایک باپ اپنی بہت مصروف زندگی میں اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے ٹائم نکال رہا ہے, اور اللہ کی نظر میں وہ ٹائم اتنا قیمتی ہے کہ اللہ قرآن میں نقل کر رہا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. اپنے بچے سے کہتے ہیں اے میرے بچے تو اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا, دنیا کا سب سے بڑا پاپ شرک ہے. آج یہ غور کرنے کا مقام ہے. آج بعض ایسی لڑکیاں اور بعض ایسے مرد حضرات ٹی وی پر آ رہے جو اپنے آپ کو ایکس مسلم کہہ رہے ہیں, اسلام کو گالیاں دے رہے ہیں, حجاب پر سوال اٹھا رہے ہیں, اللہ کے نبی پر بھونڈے اعتراضات کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوا؟ یہ تب ہوتا ہے جب ہمارے بچے دنیا کی معلومات تو حاصل کر لیں مگر ہم ان کو اپنے دین کے بارے میں کچھ نہ بتائیں, عقیدے کے بارے میں کچھ نہ بتائیں. حضرت لقمان اپنے بچے کو سب سے پہلا سبق سکھا رہے ہیں اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. دنیا کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے. دنیا کی تمام برائیاں ایک طرف اور شرک ایک طرف. شرک کرنے والے کا گناہ شراب سے بڑا گناہ ہے, زنا سے بڑا گناہ ہے, قتل سے بڑا گناہ ہے, اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا سے بڑا گناہ ہے. اس لیے شرک کو لے کر کے کبھی سافٹ کارنر نہیں پیدا ہونا چاہیے.
کوئی آدمی غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے, غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے, حضرت علی کو مشکل کشا مان رہا ہے, حضرت حسین کو شفا دینے والا مان رہا ہے, کسی پیر کو, کسی پیغمبر کو, کسی نبی کو حاجت روا مان رہا ہے, اور ہماری نظر میں اس سے برا کون ہے؟ شراب پینے والا. نہیں, شراب پینا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے, مگر شرک سے بڑا گناہ نہیں. شرک کو لے کر کے آپ کے دل میں کہیں سافٹ کارنر نہیں پیدا ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو, اپنی آنے والی نسلوں کو توحید پر رکھنا ہے میرے ساتھیوں. ہمارے بچے 2 روٹی کم کھا لیں, کرائے کے مکان میں رہ لیں, کمزور زندگی گزار لیں, مگر توحید بچا کے لے کے چلے جائیں, یہ بڑی بات ہے. اور ہمارے بچے شیش محل میں رہیں اور توحید کو گنوا دیں اور ایمان کو گنوا دیں, اس سے بڑا گھاٹے کا کوئی سودا نہیں. کسی باپ کی لڑکی اگر کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ جائے اور وہ یہ سوچ کے مطمئن ہے چلو بھائی جہاں رہ رہی ہے چین سے رہ رہی ہے, تو یہ اس باپ کی نادانی ہے. اگر کسی مشرک اور کسی شرک کرنے والے کے گھر میں لڑکی جا کر کے وہ شیش محل میں بھی رہ رہی ہے اور وہاں وہ شرک و کفر میں اپنے شوہر کا تعاون کر رہی ہے, تو اس سے بہتر غریب کی وہ بیٹی ہے جو جھوپڑی میں جا کر کے تکلیفیں اٹھاتی ہے مگر لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتی ہے, توحید پر رہتی ہے. میرے پیارے ساتھی, اس لیے توحید کی حفاظت کیجیے. پہلا سبق حضرت لقمان نے یہ دیا. اس کے بعد فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے بچے, ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی, کسی چٹان کے اندر ہوگی, آسمانوں میں کہیں ہوگی, زمین میں کہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر, اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیزوں کا علم رکھنے والا, خبر رکھنے والا ہے. آج کے دور میں موبائل ہے سب کے پاس. اب آپ 24 گھنٹہ نظر تو نہیں رکھ سکتے, آپ یہ ماحول نہیں بنا سکتے آج کے اس دور میں کہ ہم اپنے بچوں کو موبائل نہیں دیں گے. کب تک نہیں دیں گے؟ ہماری بیٹیاں موبائل کب تک نہیں چلائیں گی؟ یہ موبائل اور سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ سے آپ بچ نہیں سکتے. اب بچیں گے کیسے آپ؟ یہ چیز آپ کو بچائے گی. یہ ڈر اگر آپ کے اندر ہے, آپ کے بچوں کے اندر ہے کہ ہے وہ کوئی طاقت جو اندھیرے میں بھی جانتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, جو کالی رات میں کالے پہاڑ پہ چلنے والی کالی چیونٹی کی چال سے بھی واقف ہے کوئی اللہ جس نے یونس کی دعا کو سنا تھا جب دنیا کا کوئی ٹاور, کوئی نیٹ ورک کی کوریج نہیں تھی, جہاں پہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا, سمندر کا اندھیرا تھا, رات کا اندھیرا تھا, اور وہاں یونس نے پکارا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے وہاں بھی یونس کی دعا کو سنا تھا. یہ اپنے بچوں کو ہمیں سکھانا ہے, یہ بچپن سے سکھانا ہے. اللہ وہ ہے, اللہ کا علم وہ ہے, اللہ کی قدرت وہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 8 یا 9 سال کے تھے نبی کے انتقال کے وقت. اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے تھے سواری کے اوپر, اللہ کے نبی آگے بیٹھے تھے, وہ پیچھے بیٹھے تھے. اللہ کے نبی 8-9 سال کے بچے سے کہتے ہیں کہ اے بچے, میں تجھے کچھ باتیں سکھا رہا ہوں, غور سے سننا. جب بھی سوال کرنا اللہ سے سوال کرنا, اور جب بھی مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا. اور اے میرے بچے یاد رکھ, اگر ساری دنیا مل کر کے تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو تیرے مقدر میں لکھا ہے. اللہ کے نبی 8-9 سال کے بچے کو توحید سکھا رہے ہیں, تقدیر سکھا رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ سبق ہمیں ملا, حضرت لقمان نے بھی دیا کہ اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں. چونکہ جمعہ کا خطبہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے, ایک اہم چیز ہمیں اولاد کی, بچوں کی تربیت کے تعلق سے, خاص طور سے اس ماحول میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے. بچوں کے لیے سب سے بڑا رول ماڈل ان کے ماں باپ ہوتے ہیں. آپ بچوں سے جو کہتے ہیں اس سے زیادہ بچے اس سے سیکھتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہوتی ہیں ماں کو میک اپ کرتے دیکھے, وہ بھی جو ہے وہ اپنے چہرے پہ کبھی لپسٹک لگا رہی ہے, کبھی گال پہ جو ہے فیس پاؤڈر لگا رہی ہے, وہ ماں کو دیکھ کے. ماں کہتی نہیں ہے. باپ جو ہے جس انداز میں چشمہ پہنتا ہے, بیٹا اپنے گھر میں آتا ہے چھوٹا بچہ, وہ باپ کے انداز میں چشمہ پہنتا ہے. تو ماں باپ اپنے بچے کے لیے سب سے پہلے رول ماڈل بنے. آپ نمازی نہیں ہیں, آپ اپنے بچوں کو کس منہ سے نمازی بنائیں گے؟ اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے, آپ اپنے بچوں سے نمازی بننے کی توقع مت رکھیے. اگر ایک عورت خود بے پردگی کرتی ہے اور اپنی بچی سے یہ توقع رکھتی ہے کہ وہ باپردہ بنے, ممکن نہیں ہے میرے پیارے ساتھی. ہم خود حلال و حرام کی فکر نہ کریں اور ہم یہ توقع رکھیں کہ ہمارے بچے حلال و حرام کی بڑی فکر کریں, یہ نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے
جب نماز کا حکم دیا فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ اسی طریقے سے سورہ کہف آج آپ نے پڑھی ہوگی، سورہ کہف میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا، جب حضرت موسیٰ جا رہے تھے حضرت خضر کے ساتھ، ایک بستی سے گزرے، بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، دونوں بیچارے بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے تھے، ایک مکان کی دیوار گرنے والی تھی، حضرت خضر آگے بڑھے اور انہوں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ آیا، کہا کہ آپ نے کیوں ٹھیک کر دیا؟ تو حضرت خضر نے جواب دیا کہ یہ جو دیوار تھی وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی، دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی، باپ نہیں تھا ان کا، لیکن باپ جو مر چکا تھا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ نیک تھا، باپ نیک تھا، اور دیوار کے اندر باپ نے خزانہ دبا کے رکھا تھا اپنے بچوں کے لیے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار ٹھیک کر دوں تاکہ خزانہ باہر نہ نکلے، اور جب بچے بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں، تب اپنے باپ کا خزانہ حاصل کر لیں۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ ان دونوں بچوں کے خزانے کی حفاظت اللہ نے باپ کی نیکی کی وجہ سے کی۔ اللہ اکبر، آپ کی نیکیاں آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچوں کے کام آئے۔ یہاں تو صاحب LIC کرا رہا ہے، کوئی پراپرٹی لے رہا ہے، کوئی بیٹی کے لیے سونا بنوا رہا ہے، میں منع نہیں کرتا کہ آپ پراپرٹی اور سونا، LIC تو خیر وہ حرام چیز ہے، لیکن سونا پراپرٹی یہ سب چیز آپ بنائیں بچوں کے لیے، مگر اس سے بڑی چیز کیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے نیکی کا ایک انویسٹمنٹ کریں، نیکیاں کر کے جائیں، آپ نیک بنیں، نیکی کر کے جائیں، تہجد گزار بنیں، دیندار بنیں، حرام سے بچنے والے بنیں، تقوی والے بنیں، انشاءاللہ آپ کی نیکی آپ کے بچوں کے کام آئے گی۔ اور انشاءاللہ اگر ہم نیک بنیں گے اور جنت میں ہم جب پہنچیں گے اور ہمارے بچے اگر اس لیول تک نہیں پہنچ پائے جس لیول پر باپ ہے، باپ کا لیول الگ ہوگا، بچوں کا لیول الگ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ باپ کے ساتھ بچوں کو ملا دے گا۔ اللہ نے سورہ کہف میں فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، جو ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ہوں گے ہم ان کے بچوں کو جنت میں ملا دیں گے ان کے ساتھ۔ دعا کیجیے رب العالمین ہم سب کو اپنے پریوار کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس عمل کی بدولت ہم جنت میں ساتھ میں جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نوجوان نسل کے تعلق سے فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی بھی حفاظت فرمائے، ہر لغو چیز سے، ہر حرام چیز سے، ہر بیہودہ چیز سے اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان بھائیوں کی بھی اور ہماری بہنوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ جو ہم میں سے بے نمازی ہیں اللہ ان کو نمازی بنا دے، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار میں برکت عطا فرما دے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کو حلال روزی عطا فرما دے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ رب العالمین ہر قسم کی ذہنی جسمانی تکلیفوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمیں دنیا میں جب تک ہم زندہ رہیں ایمان پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ توحید اور ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔